بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بدشگونی یا بدفعلی یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا، نحوست اس میں قرار دیا جانا، یہ اسلام کے منافی عقائد میں سے ہے، اسلام کے خلاف عقیدوں میں سے ہے، جس کی اسلام نے تردید کی ہے، اس سے منع کیا ہے۔ لیکن بعض اوقات یعنی کہ غلط قسم کے عقائد رکھنے کی وجہ سے اور غلط قسم کے ماحول مل جانے کی وجہ سے انسان کے اندر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، تو ہم ان توہمات سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پر سچا ایمان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب آدمی ان توہمات سے، ان خیالات سے اپنے آپ کو بالاتر کرتا ہے، بلکہ توحید ایسا عقیدہ ہے کہ جو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ایک مومن مسلمان کو امن و امان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی شرک کی ملاوٹیں نہ کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے امن و امان ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں امن و امان کیا ہے کہ ایک مسلمان مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ اس کے ساتھ پیش آئے گا اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور اللہ جو بھی اس کے لیے مقدر کرتا ہے اس میں اس کی بہتری اور خیر ہے۔ تو چنانچہ جب یہ ایمان اور عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک مسلمان کے دل سے دنیا جہان کے، دنیا کی طرح طرح کی مخلوقات کے ڈر، خوف اور خطرات، یہ ساری چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ تو اس لیے بدشگونی سے، بدفعلی سے بچنے کے لیے اور اپنی زندگی کو مطمئن بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز سچا ایمان ہے، خالص توحید ہے، کہ اللہ پر جس قدر ایمان خالص ہوگا، عقیدہ توحید جس قدر پختہ ہوگا، اسی قدر جو ہے آدمی ان توہمات سے، ان برائیوں سے، ان غلط عقیدوں سے دور رہے گا۔ اسی طرح بدشگونی، بدفعلی سے بچنے کے لیے ضرورت ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ عقیدے، یہ گمراہ کن باتیں وہیں پر پھیلتی ہیں جہاں پر جہالتیں ہوتی ہیں، قرآن و سنت سے دوری ہوتی ہے، اور غلط طرح کے تصورات معاشرے میں پھیلے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں وہاں پر ایسے عقیدے نہیں پھیلتے۔ اسی طرح بدشگونی، بدفعلی سے بچنے کے لیے ضرورت ہے انسان کو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی محفل ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو صحیح العقیدہ ہوں اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہوں، اور غلط قسم کے لوگوں سے دور رہے کہ جو اس طرح کے توہمات پیدا کر کے انسان کو اس کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح ضرورت ہے یعنی کہ اس بدشگونی، بدفعلی سے بچنے کے لیے تقدیر پر سچا اور صحیح ایمان رکھنے کی، کیونکہ جس طرح ہم نے عرض کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، اور تقدیر پر ایمان کے چھٹے ارکان میں سے ہے۔ ہر مومن اور مسلمان کا اس پر ایمان ہوتا ہے کہ جو بھی کائنات میں چیز ہو رہی ہے اللہ کی تقدیر سے ہو رہی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ ماتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو زمین میں یہ تمہارے ساتھ پیش آ رہی ہے اس کے ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو مقدر کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی تقدیر پر جب سچا ایمان ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو کسی مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا کہ کون اس کا کیا بگاڑے گا، کس چیز سے اس کو کیا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کو سعادت مند بنانا، خوشحال بنانا، اور توہمات سے دور رہ کر زندگی کو خوشحالی میں گزارنا، تو ضرورت ہے اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کی، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی، اور جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ، صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، اور تقدیر پر اپنے ایمان پختہ کرنے کی، کہ تاکہ اللہ پر توکل و یقین پیدا ہو، اور اس طرح کے غلط قسم کے تصورات اور خیالات جو ہے وہ دل سے نکل جائیں، دور ہو جائیں، اور آدمی کی زندگی آسان ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔